ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں محمد علی کی بربریت سے بری ایک خونخوار فائٹ کا ذکر مقصود ہے، جس کے لیے میں آج آپ کو تقریباً 6.5 دہائیاں ماضی میں لیے چلتا ہوں، جب باکسنگ فیڈریشن کافی تنازعات کا شکار تھی اور بیک وقت باکسنگ کے 2 ہیوی ویٹ چیمپئنز محمد علی اور آرنی ٹیرل موجود تھے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو شمریز خان کا سلام۔ برائے مہربانی سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو کر لیں تاکہ سوشل میڈیا پر ہمارا یہ تعلق قائم اور مضبوط رہے۔ جس کو بھی باکسنگ کے ساتھ تھوڑا بہت شغف ہے وہ محمد علی کے نام سے ضرور واقف ہے۔ محمد علی پیدائشی طور پر مسلمان نہیں تھے، بلکہ وہ ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور بعد میں اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ محمد علی نے جب باکسنگ میں قدم رکھا تو باکسنگ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ان سے پہلے باکسنگ بدی ناک والے وحشیوں کا کھیل سمجھا جاتا تھا۔ محمد علی نے باکسنگ کو سٹائلائز کیا، اس کھیل میں تماشا شامل کیا، یعنی حسن اور شرارت، تفریح، سیاست اور اس کے علاوہ بہت سے نئے اجزاء کو باکسنگ کا حصہ بنا دیا۔ یہاں محمد علی کے ایک میچ کا ذکر کرنا مقصود ہے جو غالباً ان کی زندگی کی سب سے وحشیانہ فائٹ تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب باکسنگ کی عالمی تنظیموں کے اختلافات کے باعث بیک وقت 2 ہیوی ویٹ چیمپئنز موجود تھے، محمد علی اور آرنی ٹیرل۔ 1967 میں کسی نہ کسی طرح جب یہ اختلافات سمٹے تو محمد علی اور آرنی ٹیرل کا میچ رکھا گیا تاکہ ایک متفقہ ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئنز چنا جا سکے۔ فروری 1967 میں ہونے والی اس لڑائی سے پہلے دستور کے مطابق پری میچ کانفرنس منعقد ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کانفرنس میں آرنی ٹیرل نے محمد علی کو ان کے پرانے نام کیشیس کلے سے مخاطب کیا، یعنی پرانے عیسائی نیم کیشیس کلے سے مخاطب کیا۔ محمد علی جو کہ نو مسلم تھے اور اپنی نئی شناخت کے حوالے سے بہت حساس بھی تھے، انہیں آرنی ٹیرل کی یہ بات بہت بری لگی۔ انہوں نے ٹیرل کو سختی سے منع کیا، مگر ٹیرل انہیں مسلسل ان کے پرانے مسیح نام سے مخاطب کر کے چڑھاتا رہا۔ محمد علی واقعی چڑ گئے۔ طیش کے عالم میں انہوں نے آرنی ٹیرل کو متنبع کیا کہ اپنے الفاظ واپس لو اور مجھ سے ابھی معافی مانگو اور مجھے میرے مسلم نام محمد علی سے پکارو، ورنہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ باکسنگ رنگ میں مجھے محمد علی کہہ کر مخاطب کرنے پر تمہیں مجبور کر دیا جائے گا۔ ٹیرل ایک ضدی انسان تھا، وہ نہ مانا اور یوں کانفرنس ختم ہو گئی۔ 6 فروری کو ہیوسٹن میں ہونے والا وہ میچ محمد علی کی بربریت کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جب میچ شروع ہوا تو دوسرے ہی راؤنڈ میں ٹیرل کی آنکھ مکہ لگنے سے سوج گئی اور اس سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ٹیرل نے باقی میچ تقریباً نیم بینائی کی حالت میں کھیلا۔ محمد علی کو جب بھی چانس ملتا وہ آرنی ٹیرل پر مکوں کی برسات کرتے اور پوچھتے، بتاؤ میرا نام کیا ہے۔ 8ویں راؤنڈ سے ٹیرل لڑکھڑانا شروع ہوا اور میچ کے آخر تک یوں ہی لڑکھڑاتا چلا گیا۔ محمد علی بار بار اس پر غضبناک مکوں کی برسات کرتے اور آرنی ٹیرل کے سر پر کھڑے ہو کر پوچھتے، بتاؤ میرا نام کیا ہے، بتاؤ میرا نام کیا ہے۔ 15 راؤنڈ کا یہ میچ محمد علی متفقہ فیصلے سے جیت گئے۔ میچ کے بعد میڈیا نے محمد علی پر یہ کہہ کر تنقید کی کہ وہ چاہتا تو ٹیرل کو ناک آؤٹ کر سکتا تھا، مگر اس نے صرف ٹیرل کی پٹائی کرنے اور توہین کی غرض سے فائٹ کو 15 راؤنڈ تک لمبا کیا۔ بعد ازاں ٹیرل نے ایک انٹرویو میں یہ اعتراف کیا کہ محمد علی کو کیشیس کلے کہہ کر طیش دلانا ان کے باکسنگ کیریئر کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اب محمد علی اور آرنی ٹیرل کی اس فائٹ کو یا اس واقعے کو عمران خان کی سیاسی فائٹ یا جدوجہد کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں۔
آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جو کچھ آج کل عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا بیج کس نے بویا تھا۔ عمران خان نے بھی آرنی ٹیرل والی غلطی دہرائی ہے۔ انہوں نے توہین کی غرض سے اپنے سیاسی اور غیر سیاسی مخالفین کے نام بگاڑے، اپنے سب مخالفین کو طیش دلائی، سیاست کو سیدھی سادی سیاست نہیں رہنے دیا بلکہ اس میں غصہ اور نفرت شامل کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج فرزند شوکت خانم کا ہر مخالف سیاسی رنگ میں ان کو مکے پر مکہ رسید کرتا ہے اور ساتھ ہی پوچھتا ہے بتاؤ میرا نام کیا ہے۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت پر دستخط اس لیے کیے تھے کہ سیاست سے نفرت اور غصہ نکال دیا جائے۔ نتیجہ یہ تھا کہ بعد میں بننے والی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی حکومتوں کے دوران 10 سال تک ملک میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، مگر عمران خان نے میثاق جمہوریت کا نام بگاڑا، اسے مک مکا کا عنوان دیا۔ عمران سیاست کو 90 کی دہائی میں واپس لے گئے، جب کبھی آصف زرداری پکڑے جاتے تھے، کبھی میاں شریف گرفتار کر لیے جاتے تھے۔ آج نواز شریف اور آصف زرداری اس بات پر متفق ہیں کہ میثاق جمہوریت کے اصول اس شخص پر لاگو نہیں ہوتے جو اسے مک مکا کہہ کر اس دستاویز کے دستخط کنندگان کی توہین کیا کرتا تھا۔ آرنی ٹیرل کبھی تو سوچتا ہوگا اسے کیا ضرورت تھی محمد علی کو کیشیس کلے کہہ کر طیش دلانے کی، کھیل ہی رہتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج عمران خان بھی سوچتے تو ہوں گے سیاست ہی رہتی اچھا ہوتا۔ عمران خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو صرف اور صرف چور اور ڈاکو کہہ کر ہی یاد کیا کرتے تھے، کوئی پنجاب کا ڈاکو، کوئی سندھ کا ڈاکو، اور پھر مفتی محمود کے فرزند کی توہین تو عمران خان نے خود پر واجب کر رکھی تھی۔ وہ ہر جلسے میں بڑے اہتمام سے مولانا فضل الرحمان کی اہانت کرتے تھے اور اپنے مداحین سے داد پاتے تھے۔ اپنی پارٹی کے میڈیا سیل کو ہدایت کرتے تھے کہ مریم نواز کو کبھی مریم نواز نہ کہو، ڈاکو رانی کہو، مریم نانی کہو، کیچڑ اچھالو، توہین کرو۔ یہ تو سیاستدانوں کی توہین اور انہیں غضبناک کرنے کا قصہ ہے، لیکن یہ قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ جھاکا کھلنے کے بعد پسر اکرام اللہ نیازی کی گستاخ اکھیاں اس خاکی سرکار سے جا لڑیں جو اپنی فطرت میں ناری ہے۔ ابو سلیمان نے فوج کے سربراہ کو آغاز میں ہی جنور کے درجے پر فائز کر دیا اور پھر چل سو چل، کبھی میر جعفر، کبھی میر صادق، کبھی غدار، کبھی ملک دشمن، کبھی ہینڈلر، کبھی ڈرٹی ہیری اور خدا جانے کیا کیا نام بگاڑنے تھے۔ اپنے سیاسی اور غیر سیاسی مخالفین کے اداروں اور لوگوں کی توہین کر کے انہیں طیش دلاتے ہوئے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے سالے نے سوچا ہی نہیں کہ نفرت کا یہ کھیل ایک دفعہ شروع ہو جائے تو اس کا اگلا راؤنڈ مزید نفرت سے عبارت ہوا کرتا ہے۔ اس گلی کے دوسری جانب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب منظر کچھ یوں ہے کہ ابو طیش یعنی عمران خان صاحب کا سیاسی چہرہ لہو میں تر ہے، وہ لڑکھڑا رہا ہے، اس پر مکوں کی برسات ہو رہی ہے، اور الحاج میاں محمد نواز شریف مدظلہ، مخدوم آصف علی زرداری وڈا سائیں، مولانا فضل الرحمان زیدہ مجدہ اور عزت مآب جناب سید بادشاہ آصم منیر احمد شاہ صاحب باری باری اس پر مکوں کی برسات کر رہے ہیں اور بس ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں، بتاؤ میرا نام کیا ہے، بتاؤ میرا نام کیا ہے۔